دوستو، یہ میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر جب کہ یونیسکو کے ہندوستانی قومی کمیشن کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا خیر مقدم کروں۔ ایک اعتبار سے یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہماری قومی زندگی کی سرگرمیوں میں یادگار رہے گا۔ یہ ہماری ان کوششوں کو ایک عملی اور ٹھوس روپ میں اجاگر کر رہا ہے جو ہم دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اپنے تعلیمی اور کلچرل رشتوں کے بڑھانے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہماری اس خواہش اور لگن کو بھی نمایاں کرتا ہے جو دنیا کے عالمگیر امن اور سلامتی کے لیے ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ قومی کمیشن یونائٹڈ نیشنز کے تعلیمی آرگنائزیشن کی ایک شاخ ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ اس کے اغراض و مقاصد پر ایک سرسری نظر ڈال لیں اور دیکھیں کہ اس نے ان اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کاموں کے جو ڈھنگ اختیار کیے ہیں وہ کیسے ہیں اور کیا کیا ہیں، اور قوموں کے میل ملاپ اور دنیا کی امن و سلامتی کی راہ میں کہاں تک ہمیں کام دے سکتے ہیں۔ دنیا کو 25 برس کے اندر 2 عالمگیر خونریزیوں میں سے گزرنا پڑا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تمام سوچنے سمجھنے والے دماغوں کے اندر امن اور سلامتی کی ضرورت کی ایک نئی لگن پیدا ہو گئی، ایسی لگن جس کا ابھی تک انسانی دل و دماغ کو تجربہ نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اب دنیا کے سامنے آگے بڑھنے کے صرف 2 ہی راستے رہ گئے۔ ایک راستہ اسے عالمگیر بربادیوں کی طرف لے جا رہا ہے، دوسرا اس کے لیے امن اور سلامتی کی دنیا پیدا کر دیتا ہے۔ پہلی راہ یہ ہے کہ ہم اپنے سوچنے سمجھنے کے وہی طریقے کام میں لاتے رہیں جو آج تک کام میں لاتے رہے ہیں اور جن کا نتیجہ جنگ کی بربادیوں کی صورت میں نکلتا رہا ہے۔ دوسری راہ یہ ہے کہ ان طریقوں کو پوری طرح بدل دیں اور اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے کوئی پرامن ذریعہ تلاش کریں۔ دنیا کا یہی عالمگیر احساس ہے جس نے بالآخر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا روپ اختیار کیا اور قوموں اور ملکوں کے ملاپ کا ایک مرکزی سنگھٹن پیدا ہو گیا۔ لیکن انسان کے تمام جھگڑوں کا اصلی سرچشمہ کہاں ہے؟ اس کی سوتیں پہلے انسان کے دماغ میں ابلتی ہیں، پھر وہاں سے بہتی ہوئی نکلتی ہیں اور چاروں طرف پھیلنے لگتی ہیں۔ اس لیے جب تک انسانی دماغ کو نہیں بدلا جاتا، اسے خوف، شک، بے اعتمادی، رشک و حسد کے اثرات سے پاک نہیں کیا جاتا، لڑائی اور خونریزی کے اسباب کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسانوں کے دماغ کو کیوں کر بدلا جائے؟ اس کے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا ڈھنگ کس طرح اچانک بدل جائے؟ اس کا ذریعہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تعلیم انسانی دماغ کا سانچہ ڈھالتی اور کلچر اس کے پھولنے پھلنے کے لیے آب و ہوا پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانی دماغ کے سوچ وچار کے ڈھنگ بدلیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے تعلیم اور کلچر کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں۔ یہی دروازے ہیں جن کے ذریعے سے ہم انسانی دماغ تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی خیال تھا جس نے یونائٹڈ نیشنز کے ایک دوسرے آرگنائزیشن کی صورت اختیار کی اور ایک ایسا انٹرنیشنل نظام قائم کیا گیا جو تعلیم، سائنس اور کلچر کے میدانوں کو اپنی سرگرمیوں کی دنیا بنائے اور تمام بچھڑی اور بکھری ہوئی قوموں کو ان میدانوں میں لا کر آپس کی اعانت اور سازگاری کے رشتے میں جوڑ دیں۔ تعلیم، سائنس اور کلچر کا یہی آرگنائزیشن ہے جسے ہم یونیسکو کے مختصر نام سے پکارتے ہیں۔ یونیسکو کا کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے ایک اور بات کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں کے اندر آپس کی سازگاری اور سمجھ بوجھ کا رشتہ پیدا ہو تو ضروری ہے کہ ہر قوم اپنی قومی زندگی کے اندر بھی ایسی آب و ہوا پیدا کرے۔ اگر ایک قوم کی خود اپنی زندگی الگ الگ ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہے اور اس کے مختلف عنصر آپس میں میل اور اکتائی نہیں رکھتے تو ظاہر ہے کہ ایسی ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑ کر ہم ایک مضبوط انٹرنیشنل زنجیر نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ اسی لیے اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات بھی رکھی گئی کہ ہر ممبر قوم اپنے ملک کے لیے ایک قومی کمیشن بنائے اور یونیسکو کے تمام اغراض و مقاصد اسی کمیشن کے ذریعے انجام پائیں۔ وہ اس ملک کے لیے ایک ایسی ایجنسی ہوگی جو ایک طرف سینٹرل آرگنائزیشن کا پیغام
ملک کے ہر باشندے تک پہنچائے گی، دوسری طرف قومی زندگی کے اندر باہمی سازگاری اور یکتائی کی آب و ہوا پیدا کرے گی۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ یہ کمیشن محض ایک سرکاری ایجنسی نہ ہو، کیونکہ سرکاری ایجنسی ہونے کی صورت میں اس کے کام ایک خاص حلقے میں سمٹ جائیں گے اور ان میں وہ پھیلاؤ اور گہرائی پیدا نہیں ہو سکے گی جو اس طرح کے کاموں کے لیے ضروری ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے قیام نے دنیا کے دلوں میں جو امیدیں پیدا کر دی تھیں، افسوس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 برس کے تجربے سے انہیں بہت کم سہارا ملا ہے اور دنیا کے امن و سلامتی کی کشتی ابھی تک کنارے سے بہت دور ہے۔ اس آرگنائزیشن کی ابتدا باہمی اتحاد اور یکجہتی کے قول و قراروں سے ہوئی تھی، لیکن بہت جلد وہ قول و قرار پیچھے ڈال دیے گئے اور اس کے اجلاس مخالف جتھوں کی زور آزمائیوں کا اکھاڑا بن گئے۔ یہ سچ ہے کہ ابھی تک یہ اکھاڑا ایک ٹھنڈی لڑائی کے درے سے آگے نہیں بڑھا ہے، لیکن محض اس بات سے اس دنیا کو کیا تسکین مل سکتی ہے جس نے دلوں کی تبدیلی اور عمل کی صفائی کی امیدیں لگا کر ایک نئی دنیا کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وقت کی سب سے بڑی غمناکی یہ ہے کہ قوموں کی آوازیں بدل گئی ہیں مگر ڈھنگ نہیں بدلے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کی چال ابھی تک ویسی ہی ہے جو ہمیشہ دنیا کو جنگ اور خونریزی کے میدانوں کی طرف دھکیلتی رہی ہے۔ وقت کی اس تاریکی میں اگر روشنی کی کوئی کرن چمک رہی ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ یونیسکو کی سرگرمیاں ہیں، وہ سرگرمیاں جو تعلیم، سائنس اور کلچر کے دروازوں سے نکل کر چاروں طرف بڑھ رہی ہیں اور انسانی نسل کے بچھڑے ہوئے گھرانوں کو ایک دوسرے سے نزدیک کر رہی ہیں۔ فی الحقیقت قوموں کے میل ملاپ کا یہی ایک اصلی اور سچا کام ہے جس سے امن اور سلامتی کی زخمی امیدوں پر مرہم لگ رہا ہے اور دنیا یا قلم مایوسیوں کے لیے نہیں چھوڑ دی گئی ہے۔ مادی فائدوں کے میدان میں جب طرح طرح کی خود غرضیاں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں تو سمجھوتے کی امید بہت کم رہ جاتی ہے، لیکن علم کے میدان میں جب انسانی دماغ کی پیداواریں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو یہاں سمجھوتا نہ صرف ممکن ہو جاتا ہے بلکہ ایک قدرتی قانون ہوتا ہے۔ عجب نہیں کہ جس مقصد کا کھوج سیاست کی خود غرضیوں کے میدان میں اس وقت تک ہمیں نہیں ملا ہے، علم کی بے غرضیوں کے میدان میں ہمیں وہ مل جائے اور دنیا امید کی جو روشنی سیاسی مدبروں کے ہاتھوں نہیں پا سکی وہ علم کے خدمت گزاروں کے ہاتھوں اسے حاصل ہو جائے۔ یونیسکو نے اپنے 3 برس کی مختصر عمر میں جس قدر کام انجام دیے ہیں ان کی قدر و قیمت کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ یہی بات بجائے خود ایک بڑی بات ہے کہ اس نے قوموں کی اتنی بڑی تعداد کو جسے طرح طرح کے اختلافوں نے ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا دماغی دنیا کی سرگرمیوں میں ایک دوسرے سے نزدیک کر دیا ہے اور آپ اس کی مددگاری اور سازگاری کی ایک نئی آب و ہوا پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا سالانہ اجلاس ہر برس ایک نئے ملک میں ہوتا ہے اور اگرچہ اس کی وجہ سے اس کے دفتر کا کام بے حد بڑھ گیا ہے لیکن اس سے قوموں کے باہمی اتحاد کے مقصد کو بڑی مدد ملی ہے۔ 3 برس کے اندر اس کی ممبری 44 قوموں تک پہنچ گئی اور 39 ملکوں میں قومی کمیشن قائم ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس کی انٹرنیشنل سرگرمیوں میں سب سے زیادہ اہم سرگرمی تعلیم کی شاخ میں ہوئی اور آپ تسلیم کریں گے کہ سب سے بڑا بنیادی کام یہی ہے۔ اس شاخ نے مختلف ملکوں کے لیے نئے نئے تجربوں اور نئے نئے تصوروں کا دروازہ کھول دیا ہے اور روز بروز تعلیمی کوآپریشن کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر لین یو ٹان کی سرکردگی میں آرٹس اور لیٹر کا جو نیا ڈویژن کھولا گیا ہے وہ بھی ایک اہم قدم ہے کیونکہ اس نے یورپ اور ایشیا کے کلچرل تعلقات کے لیے ایک نیا میدان پیدا کر دیا۔ حال میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ کے لیے ایک نیا سینٹر کھولا جائے، چنانچہ اس کے ابتدائی انتظامات بھی ہو رہے ہیں۔ فلسفی کے میدان میں بھی یونیسکو نے قدم اٹھا دیے ہیں۔ انسانی حقوق پر ایک مفصل جلد تیار ہو کر پریس میں جا چکی ہے اور ایک دوسری جلد جمہوریت پر لکھی گئی ہے عنقریب تیار ہونے والی ہے۔ لڑائی کی بربادیوں نے جن ملکوں کی قومی زندگیاں تہوبالا کر دی تھیں ان کی تعلیم کا معاملہ ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ضرورت تھی کہ نئے سرے سے ان گری ہوئی دیواروں کو اٹھایا جائے۔ یونیسکو نے اس کام پر بھی توجہ کی، چنانچہ اس کی کوششوں سے $50 ملین کی رقم ان ملکوں میں تقسیم کی جا چکی ہے
اس نے اپنے پچھلے اجلاس بیروت میں ایک اور اہم تجویز بھی منظور کی ہے۔ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ جن ملکوں کی تعلیم دوسرے ملکوں سے بہت پیچھے رہ گئی ہے اسے آگے بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے خاص طور پر کوشش کی جائے۔ اگر اس تجویز پر جلد عمل درآمد شروع ہو گیا تو یہ دنیا کی تعلیمی ترقی کے لیے انٹرنیشنل کارگزاری کا ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ امید کی گئی ہے کہ یونیسکو کے آئندہ سالانہ اجلاس میں اس کام کا پروگرام طے کیا جائے گا۔ یونیسکو نے کتابوں کی اشاعت کے کام پر بھی دھیان دیا اور وقت کی ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ جن ملکوں میں ڈالر کی کمی تھی ان ملکوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ بڑی تعداد میں کتابیں منگوا سکیں اور مختلف ملکوں میں کتابوں کا عدل بدل ہو سکے۔ اس مشکل کا یہ حل نکالا گیا کہ کتابوں کے لیے بک کوپن جاری کیے گئے، اس کے ذریعے کتابوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو گیا۔ لڑائی کے بعد سائنس کے سامان کے ملنے میں جو مشکلیں پیدا ہو گئی تھیں وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن یونیسکو نے اس کام میں بھی دنیا کے مختلف حصوں کو قیمتی مدد پہنچائی۔ دکنی ایشیا کے ملکوں کے لیے دلی میں ایک سائنس کوآپریشن آفس کھول دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مفید کام کر رہا ہے۔ آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ ایسٹ ایشیا کوآپریشن آفس کی کوششوں سے پوربی ایشیا کے ملکوں میں $2 ملین قیمت کا تعلیمی سامان اس وقت تک تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک اور ضروری کام جو یونیسکو نے شروع کیا مختلف ملکوں کی اہم کتابوں کا ترجمہ ہے۔ اس ذریعے سے ایک ملک کے علمی پونجی سے دوسرے ملک کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اور ایک قوم دوسرے قوم کے علم و ادب سے باخبر ہو سکے گی۔ ایک دوسرا ضروری کام جو آج کل کیا جا رہا ہے اس بات کی تحقیقات ہے کہ مختلف ملکوں کی باہمی مخالفتوں اور جدائیوں کے دماغی اسباب کیا کیا ہیں اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان نے یونیسکو کی تمام کارگزاریوں میں پہلے دن سے ایک نمایاں اور سرگرم حصہ لیا ہے۔ اس کی یہ سرگرمی عام طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ وہ یونیسکو کے ان ممبروں میں سے ہے جو اس کی بنیاد رکھنے میں شریک تھے اور جنہوں نے اس کی دیواریں اٹھانے میں برابر کا حصہ لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 برس کا زمانہ ہمارے ملک کے لیے کیسا پریشانی کا زمانہ تھا۔ ہماری پولیٹیکل زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی تھی اور ہم گھر کے اندر کے کاموں میں اس طرح گھر گئے تھے کہ باہر کے کاموں کے لیے بمشکل وقت نکال سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہماری کوششیں برابر جاری رہیں۔ ہمارے ڈیلیگیشن بڑے پیمانے پر نہیں جا سکے اور ہم کافی اسٹاف بھی ان کے لیے نہیں نکال سکے، تاہم انہوں نے جس قابلیت اور سرگرمی کے ساتھ کام کیا اس کا اندازہ ہم تینوں جلسوں کی رپورٹوں سے کر سکتے ہیں۔ پچھلے برس کئی کارروائیاں ایسی ہوئیں جو خاص طور پر ہندوستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے ڈیلیگیشن کے لیڈر پروفیسر رادھا کرشن ایگزیکٹو بورڈ کے صدر چنے گئے اور اس طرح پہلی مرتبہ ایک ایشیائی نمائندے کو آرگنائزیشن کے سب سے بڑے منصب پر جگہ دی گئی۔ اجلاس میں ایک تجویز اس مضمون کی پیش کی گئی تھی کہ دور پوربی ملکوں کا ایک سیمینار تعلیم پر بلایا جائے۔ اس سیمینار کے لیے یہ مضمون ٹھہرایا گیا تھا کہ لڑائی کی بربادیوں سے بچوں کی تعلیم میں جو رکاوٹیں پیدا ہو گئیں ان پر غور کیا جائے۔ ہندوستان کے ڈیلیگیشن نے کانفرنس کو اس طرف توجہ دلائی کہ آج ایشیائی ملکوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری مسئلہ ایڈلٹ ایجوکیشن کا ہے، نہ کہ لڑائی کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں کا۔ کانفرنس نے ہندوستان کی یہ ترمیم منظور کر لی اور سیمینار کے لیے ایڈلٹ ایجوکیشن کا مضمون قرار دے دیا گیا۔ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ مجلس کس جگہ بلائی جائے تو ہندوستان کی طرف سے دعوت دی گئی اور وہ بھی منظور کر لی گئی۔ یہ یونیسکو کی بلائی ہوئی پہلی سیمینار ہوگی جو ایک ایشیائی ملک میں ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ نومبر میں اس کا اجلاس منعقد ہو۔ یہ چیز بھی آپ کے بے جان ہوگا اگر اس موقع پر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یونیسکو کی بعض اہم سرگرمیوں میں ہندوستانی ایکسپرٹ کس طرح وقتاً فوقتاً شریک ہوتے رہے۔ اپریل سن 48 میں فنڈامنٹل ایجوکیشن کے لیے ایکسپرٹ میٹنگ منعقد ہوئی تو ہندوستان سے ڈاکٹر ذاکر حسین اس میں شریک ہوئے۔ دوسری ایکسپرٹ میٹنگ اہم کتابوں کے ترجمے کے لیے ہوئی تو شری این کے سدھانت نے اس میں شرکت کی۔ ایجوکیشن منسٹری کے جوائنٹ ایڈوائزر کو دعوت دی گئی تھی کہ انسانی حقوق کی کتاب کا ایک باب ترتیب دیں، اور انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل
ٹیکنیکل نیڈ کمیشن کی ایکسپرٹ کمیٹی میں بلائے گئے. ایجوکیشن منسٹری کے ڈپٹی سیکرٹری کے ذمے یہ کام کیا گیا کہ مڈل ایسٹ کے پناہ گزینوں کی تعلیمی اور کلچرل ضروریات کی تحقیقات کریں. ڈاکٹر ایس کے بنرجی انٹرنیشنل ہائی الٹیٹیوڈ ریسرچ کانفرنس میں شریک ہوئے اور ایجوکیشن منسٹری کے شری ایم ایس سندرم نے اس کانفرنس میں شرکت کی جو تمام دنیا کی یونیورسٹیوں کی کانفرنس بلانے کے لیے بلائی گئی. انڈین نیشنل کمیشن کو اس وقت سے بہت پہلے بن جانا تھا، لیکن ملک کے ان حالات کی وجہ سے جو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پچھلے 2 برسوں کے اندر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکا. لیکن حالات نے جو ہی ایسی شکل اختیار کی کہ اس طرح کے کاموں پر توجہ کی جا سکتی تھی، گورنمنٹ نے فوراً ایک کمیٹی بنائی اور اس کے سپرد یہ کام کر دیا کہ کمیشن قائم کرنے کے معاملے پر غور کرے. کمیٹی کی رپورٹ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے سامنے گئی اور پھر جو ہی بورڈ کی سفارش گورنمنٹ کو مل گئی فوراً اس کمیشن کا قائم کرنے اور بلانے کی کارروائی انجام دی گئی. آج کمیشن اپنی زندگی کا پہلا قدم اٹھا رہا ہے. یہ قدم ایک نئے سفر کا آغاز ہے. آئیے عزم، ہمت اور امید کی رہنمائی میں ہم اپنا یہ سفر شروع کر دیں. دوستو، یہ میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر جبکہ یونیسکو کے ہندوستانی قومی کمیشن کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا خیر مقدم کروں. ایک اعتبار سے یہ ایک ایسا موقع ہے